آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع النور شریف ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ آج کے اس مبارک اور مقدس دن کے اجتماع کے لیے جس آیت مقدسہ کو ہم نے عنوان سخن بنایا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کے 20ویں پارے سے شروع ہو کر 21ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ عنکبوت کے 21ویں پارے سے ہے، اور 21ویں پارے کی تقریباً ابتدائی آیات میں سے یہ آیت ہے، اور آیت کا نشان 49 ہے، 49۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان بیان کی اور عظیم کمال کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے تم نے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی تم اس سے قبل کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، کہ کہیں باطل پرست کوئی شک کرنے نہ لگ جائے، کہیں وہ شخص جو باطل پرست ہے، جو باطل ہے، اسے کوئی شک نہ گزرے۔ اس وجہ سے نہ تم اس سے پہلے کتاب پڑھتے تھے نہ ہی کچھ لکھتے تھے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ تو روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا۔ تو اس آیت مقدسہ میں چند باتیں ہیں جو تفسیری ہیں، جو غور طلب ہیں۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور تم پیارے حبیب اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، یا تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو اس سے سوال ہوتا ہے نا، کس سے پہلے؟ اور پیارے حبیب تم نے اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی تم اس سے پہلے کچھ لکھتے تھے، تو کس سے پہلے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں نزول قرآن سے پہلے، نزول وحی سے پہلے۔ معنی یہ ہوگا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم نزول وحی سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، یا تم نے نزول وحی سے قبل نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی تم کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، کہ کہیں باطل پرست شک کرنے نہ لگ جائے۔ تو باطل پرست سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا باطل پرست سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ تمام اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ باطل پرست ہیں۔ یعنی اسلام اگر حق پہ ہے تو اسلام کے مد مقابل جو آئے گا وہ باطل ہوگا، جو اسلام کو مانے گا وہ حق پرست ہوگا، اور جو اسلام کا انکار کرے گا وہ باطل پرست ہوگا۔ تو فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، پیارے حبیب نزول قرآن سے قبل نہ تم نے کوئی کتاب پڑھی اور نزول قرآن سے قبل نہ ہی تم کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، کہ کہیں یہود و نصارہ شک پہ نہ پڑ جائیں، کہیں یہود و نصارہ پر شک کا غلبہ نہ ہو جائے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ جن لوگوں کے دلوں میں علم دیا گیا ہے ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی ایک عظیم نشانی سمجھتے ہیں۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ ایک عظیم نشانی ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔
تو اس آیت مقدسہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ایک کمال بیان کیا گیا، اور بیان یہ کیا گیا کہ پیارے حبیب نزول قرآن سے قبل نہ تم نے کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی تم کچھ لکھتے تھے۔ اس آیت مقدسہ سے جس سے ہم نے کمال کو ظاہر کرنا ہے، بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے پڑھے نہ ہونے کی بھی دلیل لی ہے۔ انہوں نے کہا اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ تم نے نزول قرآن سے پہلے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ معنی نکال لیا۔ تو اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے اور لکھنے کی نفی نزول قرآن سے پہلے کی ہے، نزول قرآن کے بعد کی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نزول قرآن سے قبل آپ نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، لیکن نزول قرآن کے بعد آپ پڑھتے بھی تھے اور آپ لکھتے بھی تھے۔ ایک اس کا جواب ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد نزول قرآن سے پہلے بھی ہے اور نزول قرآن کے بعد بھی ہے۔ یہاں نہ پڑھنے کی اور نہ لکھنے کی نفی ہے، پڑھنا آنا اور لکھنا نہ آنے کی نفی نہیں ہے۔ کسی کام کا نہ آنا اور بات ہے اور کسی کام کا نہ کرنا اور بات ہے۔ میرے سامنے کھانا رکھا ہے، میں نہ کھاؤں تو اس پر یہ دلیل نہیں ہوگی کہ مجھے کھانا نہیں آتا۔ میرے پاس گلاس رکھا ہوا ہے، پانی کا گلاس رکھا ہے، اور میں اس میں سے پانی نہ پیوں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجھے پینا نہیں آتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے نہ بولوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے نہیں ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پڑھنے کی نفی کی ہے نہ لکھنے کی نفی کی ہے، اس بات کی نفی نہیں کی کہ آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا اور آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب یہ بنیادی عقائد سمجھیں گے نا تو کوئی باطل پرست آپ کو متزلزل نہیں کر سکے گا عقیدے کے حوالے سے، کہ قرآن مجید میں یہاں نہ پڑھنے کی نفی ہے نہ لکھنے کی نفی ہے۔ یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اور لکھنا بھی نہیں آتا تھا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، کافی طویل گفتگو ہوگی، لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ رسول اللہ کو لکھنا آتا تھا کہ نہیں، آپ کو پڑھنا آتا تھا کہ نہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے آگے جانا ہے عقیدے کی درستگی کے لیے، عقیدے کے باب کو روشن کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے یہ بیان کر دیا۔ مزید اس پر اب یہ اس آیت کے تلاوت سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ اس آیت مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان بیان کی گئی اور عظیم کمال بیان کیا گیا۔ اور کمال کیا بیان کیا گیا کہ پیارے حبیب نزول قرآن سے قبل نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بیان کیا گیا۔ اور نزول قرآن کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھا نہ پڑھا۔ ہاں، آپ کو لکھنا بھی آتا تھا، آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن آپ نے کچھ لکھا نہیں، یہ بعض لوگوں نے کہا، اور اس پر علماء اہل سنت میں سے بھی بعض موجود ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اسی اعتراض پر آج کی گفتگو کی بنیاد ہے، اور اس کے جواب پر ہی آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ایک اعتراض یہ ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے لکھنا اور پڑھنا کمال ہوتا ہے، نہ لکھنا اور نہ پڑھنا عیب ہوتا ہے، نہ لکھنا اور نہ پڑھنا عیب ہوتا ہے۔ کوئی اگر لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یا لکھتا پڑھتا نہ ہو تو انسان کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نہ لکھنا نہ پڑھنا عیب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا کمال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، پیارے حبیب آپ نہ لکھتے تھے نہ آپ پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کمال کیسے ہوا؟ جو بات ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، جو کام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے عیب ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آپ کی شان کیسے ہو گئی؟ یہ آپ کے لیے باعث کمال کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کے لیے وجہ کمال کیسے ہو گیا؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ لکھنا پڑھنا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کمال ہے، اور قرآن مجید نے بیان کیا، پیارے حبیب تم نہ لکھتے ہو نہ پڑھتے ہو۔
اور اس کو باب کمال میں بیان کیا، رسول اللہ کی شان میں اس کو بیان کیا، تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نہ لکھنا اور نہ پڑھنا عیب ہوتا ہے، رسول اللہ کے لیے عیب نہیں بلکہ کمال کیسے ہو گیا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ تو اس کے پھر مفسرین نے 3 جواب دیے ہیں۔ بالخصوص پوری تقریر کا اصل محاصل، پوری تقریر کا اصل موضوع، اصل مواد صاحب روح البیان کی تفسیر روح البیان ہے۔ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت یہ اعتراض بھی کیا اور اس کے جواب بھی لکھے۔ مزید چند ایک کتابیں اور بھی ہیں جس سے ہم نے اس حوالے سے چند باتیں اخذ کی ہیں، وہ بھی ہم وقت پڑھنے پر اس کے حوالے بھی دے دیں گے۔ بالخصوص تفسیر روح البیان کا مطالعہ اس آیت کے حوالے سے اور اس عقیدے کے حوالے سے بہت مفید ہوگا۔ تو اعتراض یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پڑھنا لکھنا کمال ہوتا ہے، نہ لکھنا نہ پڑھنا عیب ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ لکھنا عیب کیوں نہیں ہے؟ آپ کے لیے کمال کیوں ہے؟ آپ کے لیے کمال کیوں ہے؟ تو اب اس کا ایک جواب صاحب روح البیان نے 3 جواب ہیں جو تفصیل ہم ترتیب وار دیں گے، پھر وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے لکھنا اور پڑھنا، بالخصوص لکھنا کمال اس لیے ہے کہ انسان لکھتا کیوں ہے؟ جب اس کی علت پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انسان لکھتا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ انسان لکھتا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اسی وجہ سے لکھتا ہے۔ چنانچہ اس پر صاحب روح البیان نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل من الانصار للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاسمع الحدیث ولم احفظه فقال استعین بیمینک ای اکتبہ۔ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انصار کے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان حق ترجمان سے میں جو کچھ سنتا ہوں، میں جو کوئی حدیث سنتا ہوں اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، مجھے کچھ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا استعین بیمینک، اپنی یادداشت کے لیے ہاتھ سے مدد لو۔ فرمائے ہاتھ سے مدد لینا کیا؟ فرمائے اکتبو، اسے لکھ لیا کرو۔ تو نسیان کا علاج لکھنا ہے، جسے نسیان ہو اس کا علاج لکھنا ہے۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ بھول جانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھ کر رکھتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو نسیان کی شفا لکھنا ہے۔ نسیان ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی شفا لکھنا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی جو روح البیان میں ہی ہے۔ دوسری حدیث جو حاکم نے المستدرک میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا، حضرت انس بن مالک بھی اس کے راوی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قید العلم بالکتابۃ، کتابت کے ذریعے اپنے علم کو قید کر لو، لکھائی کے ذریعے اپنے علم کو محفوظ کر لو۔ تو یہ 2 احادیث ہیں جس میں لکھنے کی علت اور وجہ بیان کی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان لکھتا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ تو جب لکھ لے گا تو اس کا بھول ختم ہو جائے گا، اس کا نسیان ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے انسان لکھتا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے کمال لکھنا اس وجہ سے ہے کہ نسیان اس کے لیے عیب ہے، اور اس عیب کو دور کرنا کتابت ہے، لکھنا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے لکھنا کمال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنا کمال نہیں بلکہ نہ لکھنا کمال اس وجہ سے ہے کہ آپ بھولتے کچھ بھی نہیں، آپ بھولتے کچھ بھی نہیں۔ اب اگر آپ تھوڑی تھوڑی بات بھی لکھ لیا کریں تو یہ لوگوں کے لیے ذہن میں بات آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی باطل پرست یہ کہنے لگے کہ یہ رسول اللہ تو ہم جیسے ہیں، جیسے ہم باتیں بھول جایا کرتے ویسے یہ بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھولنے کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہم لکھ لیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے ہیں، تو اس عیب کو دور کے لیے لکھنا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قرآن
قرآن مجید کی اس آیت میں رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہی تو عظیم مرتبت بیان کی گئی، یہی تو شان بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ میرا حبیب تم جیسا نہیں ہے، تمہارے لیے لکھنا خوبی ہے اور تمہارے لیے نہ لکھنا عیب ہے، میرے حبیب کے لیے لکھنا عیب ہے۔ تمہارے لیے لکھنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ تم بھول جایا کرتے ہو، اور میرے حبیب کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ لکھے کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بھولتا ہی نہیں تو لکھے گا کیوں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ لکھنا اس لیے عیب نہیں ہے، اور اس لیے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہ آپ نے کہاں سے نکالے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں؟ تو خود قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسى، پیارے حبیب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسى، پیارے حبیب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں۔ یہ تو نص صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت مقدسہ جس کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت موجود ہے کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروعات زمانے میں ابتدائی وحی میں رسول اللہ کی خواہش ہوتی کہ جیسے جیسے وحی اتر رہی ہے، جیسے جیسے قرآن کی آیات اتر رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی جاؤں تاکہ مجھے یاد بھی ہو جائے۔ تو ادھر وحی اتر رہی ہوتی، ادھر قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہوتی، اور ادھر رسول اللہ تیزی سے اپنی زبان چلا رہے ہوتے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ تو ایک ہی وقت میں دو کام کا کرنا رسول اللہ کے لیے دقت کا باعث ہوتا۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک ہی وقت میں انسان اگر دو الگ الگ کام کر رہا ہو تو یعنی کہ ایک سن بھی رہا ہو اور سننے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہا ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سن کے گھر جا کر اسے یاد کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسی وقت سن بھی رہا ہو اور یاد بھی کر رہا ہو یہ ایک مشکل کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باعث تکلیف کام تھا، اس سے آپ کو دقت ہوتی کہ آپ جب قرآنی آیات نازل ہو رہی ہوتی، جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تو ادھر آپ وحی کی آیات سن رہے ہوتے، ادھر آیات آپ کے دل میں نازل ہو رہی ہوتی، اور ادھر آپ اسے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان چلا رہے ہوتے۔ تو اس طرح سے آپ یاد تو کر لیتے، لیکن یہ بہت تکلیف دہ امر تھا، یہ بہت تکلیف کی بات تھی۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ میرے حبیب کو تنگی ہو، میرے حبیب کو دشواری ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں کوئی آیت مجھ سے چوک نہ جائے، کہیں کوئی آیت میں بھول نہ جاؤں، آپ نزول وحی کے ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوتے، اپنی زبان اقدس چلا رہے ہوتے، تو رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو محسوس کیا اور فرمائے پیارے حبیب آپ اپنی زبان نزول وحی کے وقت استعمال نہ کریں، اور آپ یہ نہ ڈریں کہ آپ بھلا دیے جائیں گے۔ جیسے نزول کی ذمہ داری میری ہے ویسے ہی آپ کے دل میں اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھوانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے، فرمائے لا تحرک لسانک لتعجل به، لا تحرک لسانک لتعجل به، پیارے حبیب نزول قرآن کے وقت جلدی کرتے ہوئے آپ اپنی زبان نہ چلائے کریں۔ لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، بے شک اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا میری ذمہ داری ہے اور اسے محفوظ رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، جب ہم پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کیجئے، پھر اسے آپ کی زبان سے جاری کروا دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ کو بھروسہ دلاتے ہوئے، یقین دلاتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی ذات بھی ایسی نہیں اور یہ کتاب بھی ایسی نہیں کہ بھلا دی جائے، اور آپ کی شان بھی ایسی نہیں کہ آپ بھلا دیے جائیں، آپ سے کوئی چیز بھلا دی جائے۔ پیارے حبیب آپ یاد رکھنے کے لیے اپنی زبان کو تکلیف نہ دیں کہ اس طرح سے آپ کو دقت ہوگی، اس طرح سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ پیارے حبیب جب قرآن نازل ہو جائے تو پھر آپ اسے تلاوت کریں، جس انداز میں قرآن کی آیت اتری ہے ہم اسی انداز میں آپ کی زبان سے ادا کروا دیں گے۔
لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. تو اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا. اس مضمون کی ایک آیت اور بھی ہے سورہ طٰہٰ کی، وقت میں ابھی قلت ہے ورنہ وہ آیت بھی ہم تلاوت کرتے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ ہے قرآن مجید کی آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت. مضمون ایک ہی ہے کہ پیارے ابھی قرآن کو یاد کرنے میں آپ جلدی مت کیا کیجیے. ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن آپ کے دل میں اتاریں گے اور ہم یاد کروا دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھولتے ہی نہیں ہیں، اور انسان لکھتا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھول جایا کرتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ لکھا کریں. تو رسول اللہ کا نہ لکھنا اس وجہ سے نہ تھا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، رسول اللہ کا نہ لکھنا اس وجہ سے تھا کہ آپ کو بھولنا نہیں آتا تھا. آپ کی ذات میں نسیان نہیں ہے، نہ آپ کی ذات میں نسیان ہے، نہ آپ کی ذات میں ہذیان ہے. آپ کی ذات میں نسیان نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پڑھانے والا جو ہے وہ رب ذوالجلال ہے. جب پڑھانے والا رحمان ہو اور پڑھنے والا حبیب رحمان ہو تو پھر اس جگہ نہ نسیان کا دخل ہو سکتا ہے، نہ ہذیان کا دخل ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے آپ کی شان اور آپ کا کمال، آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب آپ نزول قرآن سے قبل نہ کچھ پڑھتے تھے نہ کچھ لکھتے تھے. تو فرمایا کہ لوگوں نے کہا جناب اعتراض یہ ہے کہ نہ لکھنا اور نہ پڑھنا یہ تو عیب ہوتا ہے، تو رسول اللہ کے لیے کمال کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ عیب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان بھول جایا کرتا ہے، تو اس عیب کو ختم کرنے کے لیے لکھتا ہے. اور رسول اللہ کے لیے کمال اس وجہ سے ہے کہ آپ بھولتے ہی نہیں ہیں. جب آپ بھولتے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے لکھنا کیسا ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ آپ کی ذات میں نسیان نہیں ہے. یہ تو ہے بالکل صریح بات، بلکہ ہمارا عقیدہ اس سے بھی اوپر کا ہے. ہمارا عقیدہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھولنے والا ہو اس کا بھی تعلق آپ کی ذات سے ہو جائے تو وہ بھی کبھی کچھ نہیں بھولتا ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت مشہور ہے نا، امام بخاری کی بھی روایت ہے یہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام راویان حدیث میں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں. کثیر الروایہ، ان سے بڑھ کے روایت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. ان کے بعد پھر باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، ان کے بعد پھر باری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، پھر جن کی باری آتی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایہ، 5000 سے زیادہ احادیث خود آپ نے روایت کی ہے. 5000 سے زیادہ احادیث آپ سے روایت منقول ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے احادیث روایت نہیں کرتے تھے، بہت سے صحابہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی لفظ میں بھول جاؤں، اس وجہ سے صحابہ کرام کمال احتیاط کرتے ہوئے روایت نہیں کرتے تھے. خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایہ نہیں ہے، حالانکہ آپ سفر و حضر میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کثیر الروایہ ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایہ نہیں ہیں. آپ کی چند روایات ہیں، آپ کی چند احادیث ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ پر خشیت الہی کا غلبہ تھا. آپ روایت اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ یہ خوف ہوتا کہ کہیں ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ ایک الگ مضمون ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں نے، اتنی کثیر احادیث آپ کو کیسے یاد ہے، آپ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ بڑا شان و مرتبہ ہے آپ کا. انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو تفصیل سے اس کو بیان کریں گے، ابھی صرف بخاری کی حدیث ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ شروع زمانے میں بھی بھول جایا کرتا تھا. شروع زمانے میں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا تو کچھ دیر کے بعد، گھر جانے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد وہ میرے ذہن سے نکل جاتا.
میری یادداشت سے وہ آپ کا فرمان نکل جایا کرتا تھا. تو ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوا. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا جو فرمان سنتا ہوں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دو روایت منقول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب میں کچھ بیان کروں تو اپنی چادر بچھا دیا کرو, اور جب میں بیان سے فارغ ہو جاؤں تو چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا کرو. اور دوسرا آپ کا فرمان یہ ہے, دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آن فرمایا کہ چادر پھیلاؤ. جب انہوں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے خالی ہاتھ سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا کہ اب اسے سینے سے لگا لو. اب سینے سے لگانے کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم رسول اللہ کا کوئی فرمان آج تک مجھ سے بھلایا نہیں گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. تو ہمارا عقیدہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو نسیان نہیں ہے, آپ کی ذات سے نسیان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو خاص تعلق رسول اللہ سے ہو وہ بھی نسیان سے بری ہو جاتا ہے, اس کا حافظہ بھی قوی ہو جاتا ہے. اور نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالی ہاتھ سے کیا ڈال دیا کہ زندگی بھر وہ نہیں بھولے. اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا, فرمایا ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کا معجزہ تھا, آپ جس پر دم کر دیں مردے زندہ ہو جاتے تھے نا. فرمایا کہ یہاں دم نہیں ہے, یہاں تو ہاتھ لگانا ہے. رسول اللہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ مردہ چیز زندہ ہو جایا کرتی ہے. سنگریزے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں نا, کنکر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں, لیکن دو جہاں کی نعمتیں انہی خالی ہاتھ میں ہے. اور یہی خالی ہاتھ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھر کے دیا تو دیکھنے میں تو یہ ہاتھ خالی تھا, لیکن نہ جانے کیا کچھ دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں, اس وجہ سے نہ لکھنا آپ کا کمال ہے. ایک روایت, دوسری ایک اور بھی روایت ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جسے امام بیہقی نے نقل کیا. حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی القضات, چیف جسٹس بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر یمن کے لوگوں میں فیصلے کیا کرو. اب یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے, ہر کسی کا فیصلہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا. کسی کا مقدمہ آسان ہوتا ہے, کسی کا مقدمہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت کم تھی, 17-18 سال تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تک ساتھ ساتھ آپ کے چلتے رہے, اور بہت ساری باتیں جو فائدہ مند باتیں تھیں, جو نصیحتیں تھیں, وہ آپ کو کرتے رہے. تو بالآخر مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کم ہے, میرا تجربہ کم ہے, اور آپ مجھے یمن کا چیف جسٹس بنا کر بھیج رہے ہیں. یا رسول اللہ کوئی مشکل مقدمہ میرے پاس آ گیا تو میں کیسے فیصلہ کروں گا, میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا. کوئی مشکل پیچیدہ مسئلہ آ گیا تو میں کیسے حل کروں. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور دعا کی, فرمایا یا اللہ اس کے دل کو ثابت کر دے اور فیصلے کے لیے اجاگر کر دے. مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کے بعد میں یمن گیا, جتنے عرصہ میں یمن میں رہا فیصلہ کرتا رہا, پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ بھی ہو جائے تو اس کا حل میرے لیے آسان کر دیا گیا رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے. تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ لکھنا کمال اس وجہ سے ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں. اس پر ایک حدیث میں نے بیان کر دی اور پھر اوپر مزید عقیدہ ثابت کر دیا کہ آپ فقط بھولتے نہیں بلکہ جس پر آپ کی نظر عنایت ہو جائے وہ بھی بھولنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے
لکھنے پڑھنے ہونے کے باوجود، لکھنے کا علم آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ نے لکھا کیوں نہیں؟ تو فرماتے اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب ذوالجلال سے کمال ادب نے اس بات کو کا ارادہ کیا کہ رسول اللہ نہ لکھیں۔ فرمائے اس کی وجہ یہ ہے، اسماعیل حقی فرماتے ہیں روح البیان میں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ جب آپ لکھیں گے اور اللہ کا نام لکھیں گے تو آپ کا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، اللہ کا ہاتھ نیچے، اللہ کا نام نیچے ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ اوپر ہو جائے گا اور اللہ کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا۔ تو خشیت الہی کے غلبے کے تحت اور عشق خدا کے غلبہ کے تحت فنا فی اللہ کے اس مقام پر رسول اللہ فائز تھے کہ یہ بات بھی آپ کے لیے ممنوع رہی کہ رسول اللہ لکھیں اور آپ کا ہاتھ اوپر ہو جائے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے اللہ کا نام آ جائے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھا۔ تو اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس محبت کا جواب رب نے اس طرح سے محبت سے دیا، فرمایا پیارے حبیب تمہاری مرضی یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم لکھتے اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا ہاتھ میرے نام سے بلند نہ ہو جائے۔ اس محبت کا جواب میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ خبردار نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ جب تم محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہو کہ میرے نام پر تمہارا ہاتھ بلند نہ ہو، تو اس محبت کا اظہار، اس کا جواب میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے میں کہہ دوں گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ اللہ رب العزت ہو یا اللہ کے حبیب ہو، ان سے اگر محبت کی جائے تو محبت کا جواب محبت سے ہی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت کا جواب نہ ملے، بلکہ محبت کا جواب محبت سے ہی ملتا ہے۔ وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا، کوہ احد یعنی احد پہاڑ کو آپ دیکھتے اور فرماتے یہ احد پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ اس کا رسول محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، بشرطے کہ محبت میں اخلاص پایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اپنے رب ذوالجلال کو ایسی پسند آئی کہ میرا حبیب لکھتا اس وجہ سے نہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھائی کے وقت میں لکھتے ہوئے میرے حبیب کا ہاتھ بلند ہو جائے اور میرا نام نیچے ہو جائے۔ یہ سوچ ہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند تھا۔ حالانکہ یہ منع نہیں ہے، یہ منع تو نہیں ہے، نہ ہی یہ ناجائز ہے، نہ یہ خلاف اولا ہے، لیکن اہل محبت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، محبت کی بات الگ ہوتی ہے۔ کس دلیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام محبت اور عشق میں کیا جائے وہ کام بذات خود دلیل ہوتی ہے، اس میں مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو کام محبت سے کیا جائے وہ کام بذات خود دلیل ہوتا ہے، اس میں مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ساری دنیا کے لوگ لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں، تو ہمارا قلم اوپر ہوتا ہے اور اللہ کا نام نیچے ہوتا ہے، تو یہ جائز بھی ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور مرتبہ پہ فائز تھے، تو آپ کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا ہاتھ اوپر ہو جائے، اللہ کا نام نیچے ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عشق کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے یا اپنے رب کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تقاضے الگ ہو جاتے ہیں۔ عشق کے تحت، محبت کے تحت جو کام کیا جائے اگر وہ بے دلیل بھی ہو جائے تو وہ بھی دلیل ہی ہوتا ہے۔ چاند کے لیے چاندنی کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ چاند نام ہی دلیل کا ہے، چاند نام ہی چاندنی کا ہے۔ دن کے لیے اجالے کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ دن نام ہی اجالے کا ہے۔ رات کے لیے تاریکی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ رات نام ہی تاریکی کا ہے۔ اس لیے محبت کے تقاضے کے تحت جو کام کیا جائے اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ عشق نام ہی دلیل کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب ایسا ہے تو پھر وہ بات بھی واضح ہو گئی نا کہ میلاد النبی کس دلیل سے ثابت ہے؟
जुलूस निकालना किस दलील से साबित है, झंडे लगाना किस दलील से साबित है? तो आप कहिए कि जो इंसान मोहब्बत में, वारफ्तगी में गुम हो जाता है, उसकी मोहब्बत ही इस बात की दलील होती है। अगरचे इसमें मजीद दलाइल भी मौजूद हैं, लेकिन ये दलाइल अलग हैं। इश्क और मोहब्बत अपनी एक अलग दलील रखती है, अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि किताब और सुन्नत में ये बात मौजूद है कि नहीं, बस ये देखा जाता है कि किताब और सुन्नत में इससे मुमानात तो नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे अल्लाह की शान में कमी आ रही हो, अल-आयाज़ु बिल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी आ रही हो। फुक़हा किराम ने लिखा, फतावा आलमगीरी और दीगर किताबों में मौजूद है कि हर वो काम जिससे रसूलुल्लाह की शान बुलंद होती हो, जिससे रसूलुल्लाह की फजीलत वाज़ेह होती हो, अगर पहले किसी ने ना भी किया हो तो ये इस बात की दलील नहीं है कि वो काम ना किया जाएगा। वो काम का करना कार सवाब और मुस्तहब है। अब इसको मजीद थोड़ा सा और वादे कर दीजिए। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के बारे में काज़ी इयाज़ रहिमहुल्लाह ने लिखा, ये अजीब बात है, जैसे ही रबीउन नूर का चांद नजर आता तो करने वाले भी एक्टिव हो जाते और ना करने वाले भी एक्टिव हो जाते। करने वाले अपने दलाइल देते और ना करने वाले अपने बातिल दलाइल को सही साबित करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी दलील यह होती है कि रसूलुल्लाह का मिलाद मनाना अगर इसके तकादे के तहत होता है तो क्या तुम सहाबा किराम से ज्यादा आशिक रसूल हो? तुम सहाबा किराम से ज्यादा आशिक रसूल हो कि सहाबा किराम तो आशिक रसूल होने के बावजूद इस तरह का मिलाद ना करें, झंडे ना लगाएं, गलियों को ना सजाएं, और तुम इश्क रसूल का दावा करो और तुम ये सारे काम भी करो। और जब पूछा जाए दलील तो कहो कि हम आशिक रसूल हैं। इश्क रसूल का होना बजाते खुद एक दलील है। तो क्या सहाबा किराम से तुम ज्यादा रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो या आशिक रसूल हो? आम इंसान अगर ये कहे तो कहेंगे आम लोगों की बातें वो दलील और सबूत नहीं रखती हैं। हैरत तो ये होती है कि बाद मुफ्तियान किराम दारुल इफ्ता से भी जब फतवा देते तो उनके फतवे में भी यही होता है। हालांकि मुफ्तियान किराम बात की गहराई और गहराई को जानते हैं, उनके इल्म के इंसाफ का तकाजा था कि वो ये दलील ना देते, इसलिए कि ये दलील खुद ही बातिल है। क्यों? इसलिए कि ये कोई बात ही नहीं है कि जो सहाबा किराम ने ना किया हो बात के लोग ना करें और उसको इश्क रसूल पर साबित ना करें, ये कोई दलील ही नहीं है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जिंदगी भर मदीना तय्यबा में रहे, नंगे पांव चलते रहे, नंगे पांव चलते रहे। आपने कभी भी नालेन इस्तेमाल नहीं किए, कभी भी आपने चप्पल और जूती इस्तेमाल नहीं की। मदीना तय्यबा में आप जिंदगी भर रहे और नंगे पांव रहे। कोई पूछता कि आप चप्पल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? काजी इयाज़ ने शिफा में लिखा है इसको, और मुस्तनद तरीन रिवायात में यह बात मौजूद है। जब कोई पूछता कि आप मदीना तय्यबा में चप्पल पहनकर क्यों नहीं चलते, तो कहते जिस जगह रसूलुल्लाह ने नालैन उतारे हैं, जिस जगह रसूलुल्लाह के नालैन पड़े हैं, मेरा इश्क मारा नहीं करता कि मैं अपने पांव उस जगह लगाऊं। इसलिए हो सकता है कि किसी जगह मैं अपने कदम रखूं और उसी जगह रसूलुल्लाह के नालैन भी लगे तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। एक और फरमाए, मैं तो ये चाहता हूं कि नंगे पांव फिरूं ताकि रसूलुल्लाह के कदम जहां लगे हैं वहां बेहिजाब मेरे कदम लगे और मुझे फैज भी मिल जाए। इश्क रसूल आशिक रसूल है ना। किस सहाबी से साबित है? आज तक कोई दिखाएगा? क्या इमाम मालिक बड़े आशिक रसूल हैं या हजरत सिद्दीक अकबर बड़े आशिक रसूल हैं? क्या हजरत इमाम मालिक बड़े आशिक रसूल हैं या हजरत उमर बिन खत्ताब बड़े आशिक रसूल, या हजरत उस्मान गनी बड़े आशिक रसूल, या मौला अली बड़े आशिक रसूल, या इब्ने उमर, इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अबू सईद अल खुदरी, मुआज बिन जबल इला आखिरी जितने सहाबा किराम गुजरे हैं, एक सहाबी से साबित करके बताओ कि उन्होंने इस वजह से मदीना तय्यबा में चप्पल उतार दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कदम रखे हैं कहीं मेरे चप्पल के साथ कदम उस जगह पे साबित ना हो जाएं। किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है।
تو کیا حضرت امام مالک، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کرام سے بڑے عاشق رسول ہوئے؟ جی عشق کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. کوئی عاشق اپنے محبوب کو ہنس کے مناتا ہے، کوئی عاشق اپنے محبوب کو رو کے مناتا ہے. عشق کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. کوئی عاشق مدینہ طیبہ میں چپل سمیت اس وجہ سے چلتا ہے کہ کہیں ان خاک کے ذرے میرے چپل میں لگ جائیں، اس سے مجھے نسبت ہو جائے، تاکہ ہو سکتا ہے یہی میرے لیے بخشش کا باعث ہو جائے. اور کوئی عاشق رسول مدینہ طیبہ میں ننگے قدم اس وجہ سے چلتا ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کا کوئی ذرہ میرے قدم سے لگے اور میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. تو عشق دلیل نہیں مانگتا، عشق بذات خود ہی دلیل کا نام ہے. لہذا جیسے حضرت عثمان، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے کم عاشق رسول ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام نے جو عمل کیا اس کے خلاف حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں. بس اسی طرح صحابہ کرام ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے اپنے انداز میں عید میلاد النبی منائی ہے اور ہم اپنے انداز میں عید میلاد النبی مناتے ہیں. یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. فقہاء کرام سے پوچھا کہ بعض لوگ مدینہ طیبہ کے قریب جاتے ہیں تو چپل اتار دیتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں، تو یہ کیا ثابت ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بڑی فقہ کی جتنی کتابیں، کوئی ایک کتاب اٹھا کر دیکھو، نہ ملے تو میرے پاس آ جاؤ. بڑی فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، بحر الرائق ہے، کنز الدقائق ہے، نہر الفائق ہے، فتح القدیر ہے، دیگر جتنی بڑی بڑی کتابیں فقہ کی ہیں ان تمام کتابوں میں موجود ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آج اس زمانے کے بعد لوگ ادباً چپل اتار دیتے ہیں تو کیا یہ کہنا ثابت ہے؟ فرمایا ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جلووں میں کیا جائے بذات خود اس کی دلیل نہ بھی ہو تو وہ خود ہی ایک دلیل ہوتا ہے اور وہ مستحب ہے. تو ہم جھنڈے لگاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی آمد کا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ تو گفتگو آگے چلی جائے گی. دو اس کے جواب تھے. ایک جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، پھر آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان لکھتا اس وجہ سے ہے کہ اسے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ بھول جائے گا، اس وجہ سے لکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بھولتے نہیں تھے اس وجہ سے آپ لکھتے نہیں تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے رسول اللہ کمال محبت کے اظہار کے تحت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھتے ہوئے میرا ہاتھ اوپر ہو جائے اور رب کا نام نیچے ہو جائے، تو اس ادب کے تقاضے کے تحت رسول اللہ نے نہیں لکھا، جس کی دلیل ہم نے ثابت کر دی روح البیان سے. تیسری وجہ صاحب روح البیان ارشاد فرماتے تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ چاہا کہ جب آپ لکھیں گے تو آپ کے قلم کا سایہ اللہ کے نام پر پڑے گا، تو کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے. رسول اللہ نے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ کہیں لکھتے ہوئے آپ کے قلم کا سایہ اس میں جلالت، اس میں الہی میں نہ پڑ جائے کہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے نہیں لکھا. اللہ رب العزت نے محبت کا جواب محبت سے دیتے ہوئے فرمایا پیارے حبیب جس طرح تم یہ نہیں چاہتے کہ کہیں تمہارے قلم کا سایہ میرے نام پہ پڑے، ویسی میں بھی نہیں چاہتا کہ تمہارا سایہ کسی کے قدم پر پڑے، اس لیے تم نے ادھر لکھنا چھوڑ دیا اور ادھر میں نے تمہارا سایہ ختم کر دیا. آپ کا سایہ نہیں تھا. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چلتے ہوئے بے خودی میں اور نہ چاہتے ہوئے بے دھیانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سائے پر کسی کے قدم پڑ جائیں. تو جیسے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو محفوظ رکھا ہر طرح کی آلائش سے، ہر طرح کی بے ادبی سے، ویسے اللہ رب العزت نے آپ کے سائے کو بھی محفوظ رکھا ہر طرح کی بے ادبی سے، ہر طرح کی غلاظت سے. تو دیکھیے یہ تو ہیں اسماعیل حقی رحمہ اللہ جن کے خوبصورت عقیدے ہم بیان کر رہے ہیں. یہ بہت پرانے بزرگ ہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بد عقیدگی کا زہر اس زمانے کا زہر ہے. پرانے جتنے علماء اور مشائخ گزرے وہ سب کے سب خوش عقیدہ ہوتے تھے، وہ باتوں کی تہ تک نہیں جاتے تھے. ان کے لیے فقط اتنی ہی بات کافی کہ یہ بات رسول اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہے، شان بڑھانے کے لیے پھر وہ دلیل نہیں چاہتے تھے.
وہ دلیل ثابت نہیں کرتے تھے. اس کی ایک دلیل تو یوں سمجھ لیجئے کہ سلفن خلفن تمام محدثین نے لکھا ہے اس بات کو. امام زرقانی نے لکھا, صاحب مواہب لدنیہ نے لکھا, کہ امام قاضی عیاض نے لکھا, امام سیوطی نے لکھا, امام ابن جوزی نے لکھا, امام خفاجی نے لکھا. ایک بڑی تعداد ہے کہ تمام ائمہ نے سلفن خلفن لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نے لکھا تو ہے لیکن اس کی سند کوئی بھی نہیں ہے. اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے کہ کس نے بیان کیا, کب بیان کیا, کس وقت بیان کیا, کوئی سند نہیں ہے. تو محدثین سے جب پوچھا گیا اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے. بالخصوص نسیم الریاض میں امام خفاجی لکھتے ہیں اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے رسول اللہ کی شان بیان ہوتی ہے اس وجہ سے ہمارے لیے ماننا بنتا ہے, ہم اس وجہ سے مانیں گے. تو ماننے والے فقط یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کی بڑائی ہے, رسول اللہ کی شان بلند ہو رہی ہے یا آپ کے شان میں کمی آ رہی ہے. اگر خدا نخواستہ شان میں کمی ہے تو اس کام کو, اس عقیدے کو چھوڑ دیا جائے, اور اگر رسول اللہ کی شان میں بلندی ہو رہی ہے, آپ کی شان میں وضاحت ہو رہی ہے, اگرچہ وہ عقیدہ کہیں پہلے سے ثابت نہ بھی ہو, تب بھی علماء کرام اس عقیدے پر عمل کیا کرتے تھے. اور انہی عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ست و صفات ایک ایسی کامل ذات ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات کو بھی ہر طرح کے غلائز, ہر طرح کی بے ادبی سے محفوظ رکھا, اور آپ کے سائے کو بھی محفوظ رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں کسی کے قدم آپ کے سائے پہ پڑ جائیں تو یہ بھی بے ادبی ہو جائے. ہمارے علماء کرام نے, ائمہ نے سلفن خلفن اس کو روایت کیا ہے, کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ہم جس زمانے میں موجود ہیں, نئی رنگی فرنگ اور نئی روشنی نے, تعلیم کی نئی روشنی نے انسان کو آگے تک دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ جو دیکھتا تھا اس سے بھی اندھا کر دیا. اب آج کا انسان کہتا ہے جناب یہ کہاں سے ثابت ہے, کیسے ثابت ہے؟ تو ہمارے لیے اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور آپ کی شان سے یہ بعید بھی نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہ ہو, بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس میں آپ کی شان ہے. اور اگر دلائل مانگیں تو پھر دلائل بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ دلیل سے سوا ہوتا ہے, ہمارے بڑے دلائل بھی موجود ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم دلائل دیں گے. اور آگے یہ تو ایک حدیث ہے, گفتگو کا ایک پہلو ہے, مزید اس کے مزید بھی پہلو ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. بہرحال آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جس کے دل میں ادب ہے, رسول اللہ کا شوق, رسول اللہ سے وارفتگی ہے, رسول اللہ کی ذات سے عشق ہے, وہ پھر جھنڈے لگانے میں دلیل نہیں پوچھے گا, وہ پھر لائٹنگ کرنے میں, چراغا کرنے میں دلیل نہیں پوچھے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہم کیا کریں. جب کوئی کہے کہ یہ جلوس نکالنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس سے پوچھو مدینے میں ننگے قدم چلنا کس صحابی سے ثابت ہے؟ قیامت تک وہ جواب نہیں دے پائے گا. یہ جلوس جو ہم نکالتے, ناموس رسالت کا جلوس, یہ صحابہ کرام میں سے کس سے ثابت ہے, کس نے نکالا ہے؟ جلوس میلاد پہ ہی اعتراض ہے, یوم فاروق اعظم پہ تو جلوس نکالے جاتے, اس پہ کیوں نہیں اعتراض؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اور اس شہادت کے بعد بھی کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود رہے, لیکن ایک محرم الحرام کو کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یوم فاروق اعظم کا انہوں نے جلوس نکالا ہو. تو جیسے یوم فاروق اعظم پر جلوس نکالنا تم ثابت کرتے ہو, رسول اللہ کے ولادت کے موقع پر جلوس نکالنا اسی دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں. اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ذہن میں نہ آئے, یہ فقط خلفشار کی باتیں ہوتی ہیں, یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اندھا کرنا چاہتے ہیں, انسان کو صحیح راہ سے نکالنا چاہتے ہیں. بہرحال ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے پر ہم سب مل کر بولیں گے, ایک ساتھ یک زبان بولیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے
ذکر ان کا مناتے جائیں گے. پھر ایک بار بولیں, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب ایک اعلان ہے, ایک اعلان. 11ویں شب انشاءاللہ قریب ہے, دوسرے دن 12 ربیع الاول. جی کون سا دن پڑے گا مجھے؟ منگل کا دن ہے. منگل کا دن گزار کے جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو وہ 12ویں شب آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس دن ساری دنیا میں پیر کا دن ہے. مودی صاحب نے یہ گڑبڑ کر دیا, پیر کا دن ہے. چلو وہ جب دن قریب آئیں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کون سا دن ہے. بہرحال 12ویں تاریخ یعنی 11 کا دن گزار کر جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو وہ 12 تاریخ ہو جائے گا. تو اس دن ساری دنیا میں محافل کا اہتمام ہوتا ہے, محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا, اب ہم دیکھتے ہیں پہلے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا. اب سوشل میڈیا ہے وہ بتاتا ہے جناب ترکی میں بھی ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے, یہ جلوس ہندوستان میں بھی نکلتے ہیں. اچھا جی, لاس اینجلس وہ امریکہ کی سب سے آخری ریاست, وہاں کے لوگ بھی جلوس نکال رہے ہیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ جناب اہل سنت فقط پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں بھرے ہوئے ہیں. اسی کو کہتے ہیں مذہب مہذب. تو انشاءاللہ یہ ساری دنیا میں محفل میلاد کے انعقاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہر سال ہوتا ہے, اس سال بھی ہوگا. اس میں آپ نے حاضری بھی دینی ہے اور اس کے لیے آپ نے تعاون بھی کرنا ہے. تو یہ چند دن ہے ہمارے پاس, ہر ایک اپنا اتنا حصہ ملائے, اپنے لیے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی سب میں حصہ ملائے. اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے. یا تو میرے ہاتھ میں دے دیجئے, یا قبلہ مؤذن صاحب ہمیشہ ہوتے ہیں, ہر وقت ہر نماز میں ہوتے ہیں, تو ان کے ہاتھ پر دے دیجئے. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ 12ویں شب کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.